پیوٹن کا روس کا دورہ صدر نہیں بننا چاہیے، ہم پیوٹن کو صدر بننے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ کہنا تھا امریکی صدر جو بائیڈن کا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیوٹن کہا کہ صدر بنا تو حملے اور مزید بڑھ جائیں گے۔ جو بائیڈن کی ریپبلکن کو پیوٹن کے خلاف مل کر چلنے کی پیشکش بھی کی گئی۔ پیوٹن کو روس کا دوبارہ صدر نہیں بننا چاہیے، یہ کہنا تھا امریکی صدر جو بائیڈن کا۔ ہم پیوٹن کو صدر بننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جو بائیڈن کی یوکرائن کی امداد دینے پر گفتگو سامنے آئی۔ نیتن یاہو کی حماس کو دھمکی اور اسرائیلی فوج غزہ میں ہر جگہ موجود ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے اسرائیلی فورسز حماس کے سرکردہ رہنما یحییٰ سنوار کی رہائش تک پہنچ گئی ہیں۔ یحییٰ سنوار کو جلد ڈھونڈ لیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ویڈیو بیان میں دھمکی سامنے آئی۔ نیتن یاہو کی حماس کو دھمکی، اسرائیلی فوج غزہ میں ہر جگہ موجود ہے۔ اسرائیلی فورسز حماس کے سرکردہ رہنما یحییٰ سنوار کی رہائش تک بھی پہنچ گئی ہے۔ یحییٰ سنوار کو جلد ڈھونڈ لیا جائے گا۔ اور یہاں پر بات کریں گے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے جرائم عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ جنوبی غزہ میں کٹے پٹے فلسطینیوں کو جمع کر کے بم برسائے جا رہے ہیں۔ کمشنر انسانی حقوق والکر ترک کا بیان سامنے آیا۔ امن کا واحد رستہ اسرائیل کے قبضے کے خاتمے میں ہے۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کے جرائم کو چھپانا چاہتا ہے، دورے کی اجازت بھی نہیں دے رہا، یہ کہنا تھا والکر ترک کا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے جرائم عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ جنوبی غزہ میں کٹے پٹے فلسطینیوں کو جمع کر کے بم برسائے جا رہے ہیں۔ امن کا واحد رستہ اسرائیل کے قبضے کے خاتمے میں ہے۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کے جرائم کو چھپانا چاہتا ہے، دورے کی اجازت بھی نہیں دے رہا، والکر ترک کا یہ کہنا تھا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے جرائم عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ مسلم نون اور کاف لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ، قائد نون لیگ نواز شریف کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی۔ آئندہ انتخابات میں مل کر چلنے پر اتفاق، دونوں جماعتوں کا مستقبل میں اکٹھے چلنے اور معاملہ طے کرنے کے لیے کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ تفصیلات لیاقت علی کی رپورٹ۔ سیاسی منظرنامے میں ہلچل جاری، قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی شہباز شریف کے ہمراہ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کے گھر آمد۔ شجاعت حسین نے نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر پارٹی رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں دونوں جماعتوں کا سیاسی مستقبل میں کٹھے چلنے اور معاملہ طے کرنے کے لیے کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ کمیٹی تجاویز مرتب کر کے دونوں جماعتوں کے قائدین کے سامنے رکھے گی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات خوشگوار موڈ میں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا۔ ملاقات میں مریم نواز، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، مریم اورنگزیب اور دیگر بھی موجود تھے۔ سابق وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ، چودھری وجاہت حسین، شافع حسین اور چودھری صالح حسین ملاقات میں شریک ہوئے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا چودھری شجاعت سے کہنا تھا کہ آپ نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، یہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ شجاعت حسین نے جواب دیا، خواہش تھی کہ آپ کو لندن آ کر ملتا مگر صحت نے اجازت نہیں دی، اچھا ہوا آپ ملنے آ گئے، بہت خوشی ہوئی۔ شجاعت حسین کا مریم نواز سے بھی دلچسپ مکالمہ ہوا، میں نے اور نواز شریف نے ایک جیسا کوٹ پہن رکھا ہے، زیادہ اچھا کس کا لگ رہا ہے؟ مریم نواز نے شجاعت حسین کے استفسار پر جواب دیا، زیادہ اچھا آپ کا لگ رہا ہے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست مزاری کی رہائش گاہ بھی پہنچے۔ نواز شریف نے سابق نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری کی وفات پر فاتح خوانی کی۔ مسلم نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے، اقتدار میں آ کر پھر غریبوں کا سہارا بنیں گے، کہاں گئی وہ تبدیلی، عوام کو پوچھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں رپورٹ۔ نواز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا چوتھا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بلوچستان اور قومی اسمبلی کے حلقوں کے 27 امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے۔ پارٹی قیادت حتمی امیدواروں کا اعلان کچھ روز بعد کرے گی۔ اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے۔ نواز شریف نے بلوچستان کے رہنماؤں سے بات چیت میں کہا، عام انتخابات کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے، مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر غریبوں کا سہارا بنے گی۔ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، بلوچستان میں بہت ترقیاتی کام کیے، کہاں گئی وہ تبدیلی، عوام کو پوچھنا چاہیے، کس نے کیا کیا، بچوں کو بتانا چاہیے۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے اجلاس کے بعد کہا، امید ہے اب منصفانہ انتخابات ہوں گے۔ نون لیگ کی حکومت ہٹانے کی وجہ سے بلوچستان میں ترقیاتی کام ادھورے رہ گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے 4 سال ترقیاتی فنڈز جاری نہیں کیے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کو توڑا جاتا رہا یا مدت مکمل نہیں کرنے دی گئی، جس کی وجہ سے بلوچستان میں وہ پروگرام جو بلوچستان کی ترقی کے لیے شروع کیے گئے وہ ادھورے رہے،
اور بعد میں آنے والی حکومتوں نے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کو فنڈز جاری نہیں کیے، جس کے نتیجے میں وہاں پر پسماندگی میں اضافہ ہوا۔ پارلیمانی بورڈ اجلاس میں چیف آرگنائزر مریم نواز شریف، سربراہ الیکشن سیل اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب اور دیگر مرکزی و صوبائی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے 21 اکتوبر 2022 کے فیصلے کے خلاف درخواست واپس لینے کی استدعا مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کیس اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی سنا جائے گا۔ تفصیلات دیکھیے۔ الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ کیس میں فیصلے کے خلاف درخواست واپس لینے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر مختصر فیصلہ سنا دیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے جنوری 2023 میں درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس درخواست پر سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دے رکھا ہے، اس لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے کر لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی استدعا پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ امجد پرویز نے الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی، اس لیے لاہور ہائی کورٹ کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی سماعت ہونی چاہیے۔ ستمبر 2023 تک یہ معاملہ التوا میں رہا، جس پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے ایک نئی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے 13 دسمبر کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نئے ریکارڈ بناتا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ٹریڈنگ کے دوران تاریخ میں پہلی بار 64,000 کا لیول بھی پار کر گیا۔ اختتام پر مارکیٹ 961 پوائنٹس اضافے سے 63,917 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 23 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 25 پیسے کمی ہوئی۔ معیشت کی سمت بہتر ہو رہی ہے، نئے تجارتی معاہدے ہونے جا رہے ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری آنے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ ان سب مثبت باتوں نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز کو شیئرز کی خریداری کے لیے راغب کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ آج 961 پوائنٹس کی تیزی دکھا کر 63,917 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوئی۔ دوسری جانب فی تولہ سونا مزید 1,300 روپے کمی سے 2,18,100 روپے ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے کمی سے 285 روپے میں بک رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 23 پیسے کمی کے بعد 284 روپے 14 پیسے پر بند ہوا۔